اچھا، اس میں مزید اگر حاجی صاحب تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے کہ جب کوئی اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتا ہے، جیسے کہ امیر علیہ سنت کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کی کیا وضاحت اور میننگ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ یہ بھی پتہ چلا کہ صرف یہ امیر علیہ سنت کا انداز نہیں ہے، یہ تو پہلے کے بزرگوں کا بھی انداز رہا ہے، بلکہ حضرت عبد الرحمن جامی آپ کے اشعار میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ دیکھیں یہاں یہ مراد جو ہے وہ یقیناً جانور والی مثال نہیں ہوتی ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے در کے غلام ہیں، ہم آپ کے در پر پہرا دینے والوں میں سے ہیں، ہم آپ کے در کے باہر جس کو کہیں کہ جس کو چوکیداری کرنے والا کہتے ہیں، تو یہاں یہ عاجزی کا ایک انداز ہے، ایک استعارہ ہے، اور یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی تو کیا شان ہے، وہاں کی خاک کے ذرے بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ آپ ذرا خود سوچیں نا کہ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتے حاضری کو ترستے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک جگہ سمجھاتے ہیں، اسی خاک اور اسی مٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، تو خاک بھی اتنی کمال کی ہے کہ جہاں فرشتے سر رکھنے کو ترس رہے ہیں، تو اس در کے جتنے دربان ہیں، اس در کی جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری ہی، یعنی یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ حضور میں آپ کے در کا غلام، میں آپ کے در کا وفادار ہوں، میں وفادار ہوں۔ اور یقیناً یہ اشعار میں بہت سارے شاعروں نے لکھا ہے نا، خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں۔ اب یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سگانے نبی بھی مجھے یہ کہہ دیں کہ ہم ان کے کتے ہیں، تو یہ بہرحال ایک انداز ہے عاجزی کا، عشق کا، وارفتگی کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ مدینہ